اور ان کی ورع وہ مشہور ہے، بہت زیادہ تقوی اور اللہ کا خوف رکھتے تھے۔ تو جب وہ کبھی فتویٰ دیتے تھے تو اعلام الموقعین میں ابن قیم رحمہ اللہ نے اور علامہ شعرانی المیزان میں، اور اسی طرح الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف میں ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے، تحفۃ الانام محمد حیات سندھی اور حجت اللہ البالغہ، اس میں یہ باتیں ذکر ہیں، یہ قول ذکر ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فتویٰ دیتے تھے تو فرماتے تھے یہ نعمان بن ثابت کی رائے ہے، میری استطاعت اور قدرت کے مطابق یہ بہترین سوچا سمجھا موقف ہے، البتہ جو اس سے بہتر بات پیش کر دے تو وہی اولا بالصواب ہے۔ تو اب دیکھیں ان کی بات پہ توجہ دیں۔ اسی طرح امام مدینہ منورہ مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے تھے میں ایک انسان ہوں، کبھی غلطی ہو جاتی ہے اور کبھی درست بات بتا دیتا ہوں، میری ہر رائے پر غور کرو اور جو کتاب و سنت کے موافق نظر آئے اسے لے لو اور جو موافق نہ دکھائی پڑے اسے چھوڑ دو، انما انا بشر اخطئ و اصیب۔ تو انہوں نے بالکل یہ واضح کر دیا وَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ، جو اس کے موافق نہیں ہو کتاب و سنت کے، میری بات ہو، اس کو چھوڑ دو۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے جامع بیان العلم و فضلہ میں۔ الاحکام میں ابن حزم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کی صحیح سند سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر ایک کا قول لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قولی ویترک الا النبی۔ یہ بات بھی ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اور ابن حزم رحمہ اللہ نے ذکر کی، اور حجت اللہ البالغہ میں بھی یہ موجود ہے۔ تو دو ائمہ کی اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے۔